سناتا ہوں, زبانی بھی سنا سکتا تھا, لیکن کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو حال کرنا ہے ہمارا وہ. نمبر 1, ملک میں بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی. یہ 8 بجے پہلے تھا. ہماری تاجر حضرات سے جو ہے گفتگو ہوئی, وہ سارے انہوں نے مہربانی کی, ایک بڑی ڈیلیگیشن سارے پاکستان سے یہاں پہ آئی, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان سے ملاقات ہوئی. تو ان میں بعض نے 9 کہا, بعض نے 8:30 کہا, بعض نے 9:30 کہا. بہرحال ہم نے 8 سے اس کو 8:30 کر دیا. اس پالیسی سے اس شادی ہال, ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی. 62 ارب روپے کی بچت ہوگی. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی یا 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے. مزید برآں بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر انیفیشنٹ پنکھوں پر اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی. اس سے تقریباً 15 ارب روپے کی بچت ہوگی. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 29,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ سردیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں وہ 12,000 پہ آ جاتی ہے. تو تقریباً 17,000 میگا واٹ بجلی جو گرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس میں 5,300 ایئر کنڈیشنر کی ہے, اور باقی جو ہے 12,000 جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پنکھوں کی ہے. یعنی کہ صرف گرمی سے بچنے کے لیے ہم جو ہے جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ 18,000, خان صاحب یہی ہے نا, 18,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں. صرف پنکھے جو ہے نا 12,000 بجلی استعمال کرتے ہیں, اور پنکھوں میں زیادہ تعداد ان ایفیشنٹ پنکھوں کی ہے جو بجلی 120-130 واٹس استعمال کرتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں پنکھے موجود ہیں جو 60 کے سے لے کے 80 تک استعمال بجلی کرتے ہیں. 40 والے بھی دنیا میں انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. تو ہم ایک پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے پنکھے جو ہیں وہ نیچے لائیں, اس کی جو کنزمپشن جو ہے بجلی کی نیچے لے کے آئیں. 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب جو ہے وہ نہیں تیار کیے جا سکیں گے. انکینڈسنٹ بلب جو ہوتے ہیں, جو پرانے جو بلب تھے ٹرانسپیرنٹ جس میں نظر بھی آتا تھا, فلامنٹ والے جو ہیں, اور ان پہ ڈیوٹی بھی عائد کی جائے گی. 1 فروری 2023 کے بعد یہ بلب تیار نہیں ہوں گے. یہ 2 فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں, ایک لاہور میں ہے اور ایک شاور کے قریب ہے, اور یہ دوسرے بلب بھی یہ بناتے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ بے روزگار ہوں گے, نہ ان کا کاروبار جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. اس سے 22 ارب روپے کی بچت ہوگی. تمام سرکاری ادارے توانائی کے حوالے سے ایفیشنٹ انرجی, ایفیشنٹ بجلی کے پنکھے, LED بلب اور توانائی کے حوالے سے مؤثر آلات خریدیں گے. غیر مؤثر یا ان ایفیشنٹ آلات کی جو ہے بندش جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. ملک بھر میں ہاؤسنگ کے شعبے میں بھی توانائی کی بچت کے حوالے سے اصلاحات کی جا رہی ہیں. یہ اصلاحات بلڈنگ کوڈز, ہاؤسنگ سوسائٹی کے بائی لاز میں شامل کی جائیں گی. ہمارے یہاں پہ تعمیراتی جو ہمارا شعبہ ہے اس کے اندر جو ہے تعمیر میں ہمارے جو سینکڑوں ہزاروں سال سے سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ گارے کی اور چونے کی اور جپسم کی چنائی سے عمارتیں بنتی تھیں, اور آج بھی قائم ہیں. آپ کو جتنی پرانی عمارتیں نظر آتی ہیں, چاہے وہ انگریزوں کے دور کی ہیں یا اس سے پہلے کی ہیں, مغلوں کے دور کی ہیں یا اس سے بھی پہلے کی ہیں عمارتیں, وہ آج بھی قائم ہیں. جو ہماری سیمنٹ کی, سریے کی اور شیشے کی عمارتیں جو ہے نا, ان کی مینٹیننس کاسٹ اتنی ہے کہ آپ اے سی آن کرتے ہیں, پہلے اے سی آپ کی دیواریں ٹھنڈی کرتا ہے, اس کے بعد آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو اس پروسیس میں جو ہے 8-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بلڈنگ کوڈ جو ہے اس کو واٹر ہارویسٹنگ کے لیے بھی
کہ پانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکوافائر میں جائے، بجائے اس کے کہ وہ سیور میں یا اور نالیوں میں جو ہے ضائع ہو. یہ اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں یہ چیزیں. گیزر میں کونیکل بیفلز جو ہیں ان کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے. 1 سال کے اندر کونیکل بیفلز جو ہیں تمام گیزرز میں جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے. اس سے ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے اور ہیٹ ٹریپ ہو کے جو ہے آپ کو بہتر جو ہے پانی گرم کرنے کی سہولت جو ہے میسر ہو جائے گی اور اس کے اوپر خرچہ کم ہوگا، گیس کم استعمال ہوگی. اس سے 92 ارب روپے کا جو ہے وہ بچت جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہے. اسٹریٹ لائٹس کو یہ ایک سمبولک چیز ہے کہ آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس جو ہے جلائی جائیں گی. ساری 100% جو ہے اسٹریٹ لائٹس آن نہیں ہوں گی، 50% آن ہوں گی. اس سے یہ سمبولک چیز ہے، نظر آنی چاہیے عوام کو. اس سے جو ہے ایک انسینٹیو ملے گا. اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہے. ملک بھر میں ای بائکس جو ہے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں تاکہ پیٹرول کی راج صاحب کتنے پیٹرول ہم استعمال کر رہے ہیں بائکس میں، موٹر بائکس میں اس وقت؟ $3 ارب کا $3 ارب کا تیل استعمال کر رہے ہیں سالانہ استعمال کر رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے اس کنزمپشن کو ہم جو ہے سارے کے سارے جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے ایک فیزڈ آؤٹ پروگرام میں ای بائکس جو ہے الیکٹرک جو بیٹری کے ساتھ جو ہے ڈبل بیٹری اس کے ساتھ ہوگی. تھوڑی سی وہ مہنگی ہوگی ضرور، لیکن اس کے لیے ہم جو فائنینشیل امپیکٹ کے لیے ایک ایسا پروگرام بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو شفٹنگ کے لیے جو ہے وہ فائنینس اویلیبل کیا جائے انہی ڈیلر سے جن سے وہ خریدتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے، جو 2 بیٹریوں کی کاسٹ جو ایڈیشنل پڑتی ہے، تھوڑی سی وہ موٹر سائیکل بھی مہنگی ہوتی ہے، وہ تقریباً آپ 1 سال کے اندر وہ ریکور کر لیں گے. بچت سے جو ہے تیل کی بچت سے جو ہے بائک اونر جو ہے، بائک کا مالک جو ہے وہ ریکور کر لے گا. سو یہ الٹیمیٹلی کوئی ایڈیشنل برڈن نہیں ہوگا بلکہ میسو بہت بڑی جو ہے بچت افراد کو بھی ہوگی اور ساتھ ریاست کو بھی ہوگی. اس سے $3 ارب کا تیل اس وقت ہماری بائکس جو ہیں وہ کنزیوم کر رہی ہیں. وہ جب یہ جو بیٹری والی چارج ہے یہ گھر میں بھی چارج، جس طرح آپ موبائل فون چارج کرتے ہیں یہ اس طرح یہ بھی چارج ہو جائے گی. توانائی بچت کے لیے یہ جو پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی جو ہے مہم چلائی جائے گی. پاکستان الیکٹرک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تمام نجی ٹیلی ویژن ریڈیو چینلز اپنے کمرشل ٹائم کا 10% حصہ جو آلریڈی موجود ہے، ایلوکیٹڈ ہے، وہ پبلک سروس میسیجز کے لیے مختص ہے اور اس پہ سختی سے عمل پیرا ہوگا. نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی جو ہے توانائی اور پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلائے گی. اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نجی ٹیلی ویژن نجی مجھے پنجابی آدمی ہوں اس لیے میری کو پروننسیشن اتنی اچھی نہیں ہے اردو کی، تو مجھے یہ اردو اسپیکنگ نے جو ہے نا وہ کریکٹ کر دیا. نجی I'm grateful to you. تو فائدہ ہی ہوا ہے نا. تو نجی ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز کے ذریعے توانائی بچت کو بھرپور دی جائے گی. پانی کی بچت کے حوالے سے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. اس ضمن میں شہری اور دیہی علاقوں میں پانی کے ریٹس پر نظر ثانی کی جائے گی. اس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز یقینی بنائیں گی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بائی لاز میں پانی کی بچت کے حوالے سے ضروری اصلاحات کی جائیں. ورک فرام ہوم، گھر سے کام کرنے کی تجویز پہ عمل درآمد سے پہلے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک کمیٹی کا اس کے ہر پہلو سے جائزہ لے کر حتمی سفارشات پیش کرے گا. یہ 8-10 دن میں یہ پروسیس یہ بھی مکمل ہو جائے گا. وفاقی کابینہ نے وفاقی وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی سفارش پہ 20 ادویات کی میکسیمم ریٹیل پرائس جو ہے اس میں آج کمی کی ہے. اور ہم نے ایف بی آر کو یہی کہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی ایک علیحدہ ٹیکس ڈائریکٹری جو ہے وہ شائع کی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ لگے کہ ان کے نمائندے کتنا ٹیکس دیتے ہیں.
یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. آپ سوالات کریں. میں ہم 24 چینل. جی خواجہ صاحب بہت شکریہ. علاقہ جو ہے پلان مکمل ہوا, لیکن مارکیٹ کا جو 8:30 بجے کا ہے, کیا اس پہ کنسنسس ہے, اور صوبوں کی کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ صوبوں سے ملاقات. دیکھیں, میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے 7-8 صاحبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کوئٹہ گیا, پھر اس کے بعد جو ہے کراچی گیا. دونوں جگہ جو ہے نہ صرف جو ہے کہ جو حکومت کے اراکین تھے ان سے ملاقات ہوئی, بلکہ انہوں نے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی مارکیٹوں وغیرہ کے جو کلوجر کے لیے بلایا ہوا تھا, اور بھی جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے وہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس موجود تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. انہوں نے کچھ اور ان کی تجاویز تھیں وہ ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں, جو فی الوقت نہیں ہو سکتی کسی وجوہات پہ, تو وہ نہیں انکارپوریٹ ہوئیں, لیکن ایک کنسنسس جو تھا وہ ان دونوں صوبوں میں تھا. پھر ہم نے انجمن تاجرہ, جس سے پہلے میں نے بات کی کہ ان کا ایک وفد جو ہے یہاں پہ آیا, 60-70 لوگ تھے اس میں. ایک 2-2.5 گھنٹے کی ڈیلیبریشنز ہوئیں, اس میں انہوں نے کھل کے باتیں کیں. میجورٹی نے جو ہے اس قدم کو جو ہے اس اٹیمپٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کیا. ٹائمنگ کا آگے پیچھے کا تھا, کچھ ہم نے اکاموڈیٹ کر لیا ہے ان کو 8 سے 8:30 کر کے, اور صبح جو ہے وہ اوبیسلی جلدی کھولیں گے تاکہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہم گئے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. ان کو جا کے ہمیں بریفنگ دی. الحمدللہ انہوں نے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اور سجیشنز دیں, بڑی کنسٹرکٹیو سجیشنز جو ہیں انہوں نے دیں کہ یہ پروگرام جو ہے ارلیئر اس کو ہو جانا چاہیے تھا, کہ جو ہماری عادات ہیں, ہمارا لائف سٹائل جو ہے, طرز زندگی جو ہے, اس میں جو ہے ایک پازیٹیو چینج اس سے آئے گی. ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ 2 صوبوں میں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, ان پہ آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کی سمبل ہے, تو آپ کردار, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا. اس کے بعد ہم نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ راشد لنگیال صاحب پاور سیکٹری پاور ہیں, انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب سے رابطہ کیا, ان کو سیلینٹ فیچرز جو ہے اس پروگرام کے بتائے. اس میٹنگ کے اندر جو ہے ہمارے وہاں پنجاب میں جو انرجی منسٹر ہیں حسنین دریشک صاحب, وہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم دیں 4-5 روز کا, ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات کر لیں, اور یہاں بھی جو انجمنیں ہیں مختلف ان سے ہم بات کر لیں, اس کے بعد ویل گیٹ بیک ٹو یو. کوئی میری اطلاع ہے کہ کوئی منفی رسپانس نہیں آیا, لیکن کوئی کنکلوسیو رسپانس بھی ابھی تک نہیں آیا, لیکن کوئی اس میں منفی پہلو اس ان کی بات چیت میں یا رسپانس میں کوئی نہیں تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ دے ول بی آن بورڈ. اسی طرح کے پی سے رابطہ ہم نے کیا, وہاں پہ کے پی کے خیبر پختونخوا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بات ہوئی, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بات ہوئی. راشد لنگیال صاحب نے ان سے بات کی, سیکرٹری پاور نے, اور ان کو اس سارے سیلینٹ فیچر سے آگاہ کیا گیا کہ یہ اٹیمپٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے, اور ساتھ جو ہے آپ کی سپورٹ کی, سارے پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ کامیابی کے ساتھ ایک میجر چینج جو ہے, ایک فنڈامنٹل چینج جو ہے وہ ہمارے طرز زندگی میں آئے, جس میں کفایت شاری جو ہے, بچت بھی جو ہے بہت بڑا جزء ہے. ہمارے دین کی جو ہے اس میں بار بار کہا گیا ہے کہ اسراف جو ہے وہ شیطان کا کام جو ہے وہ تشبیہ دی ہوئی ہے. تو یہ بہرحال ایک ہیبٹ ہے جو کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ہیبٹ یہ ڈیولپ ہوئی ہے. زیادہ دیر نہیں, لیکن 15-20 سال سے کم از کم یہ ضرور یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے. ویل ہیو ٹو ابینڈن دس ہیبٹ سر انفورس کب سے ہوگا؟ امیجیٹلی.
صدیق سادہ صاحب ایک منٹ، صدیق سادہ صاحب پاکستان کا نام لیا صدر سے بھی ملاقات ہوئی، ترمیمی جو آرگومنٹ ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ صدر صاحب نے بغیر سندھ کے واپس کرنے کا دیکھیں یہ مجھے اسی ٹاپک پہ رہنے دیں تو بہتر ہے. صدیق سادہ صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ شارٹ فال اس وقت جو ہے وہ توانائی کا کتنا کہ آپ کو یہ اسٹیپ لینا پڑ رہا ہے. دوسرا یہ فرمائیں ماضی میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جاتے رہے، پلان آتے رہے، اور ابھی اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل پہ جانا چاہیے تھا. ان کو کونسل پہ اعتماد میں لیے بغیر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا جو ہے آسان ہوگا؟ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو میئرس ہیں، اس میں میری جو بھی مجھے تھوڑا بہت میری ناقص عقل کے مطابق جو ہے سی سی آئی میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس میں کوئی انکروچ نہیں کر رہے. ہم نے تمام صوبوں کو پرسنلی اپروچ کیا ہے. اس میں کوئی بات ہم نے ان کو ابینڈن نہیں کیا اس ساری ڈسکشن میں، ہم نے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا اس ساری ڈسکشن میں، ان کو انکلوڈ کر کے تمام، بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ صوبوں کو ہم نے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ادر پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو بھی انکلوڈ کیا ہے، ان سے بھی بات چیت کی ہے. یہ جو ہم جو ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ہم نے ان سیکٹرز کو اپروچ کیا ہے جو مینوفیکچر کرتے ہیں، بلب مینوفیکچر کرتے ہیں یا پنکھے مینوفیکچر کرتے ہیں، ہم سب کا جو ہے لیا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی کو ایکسکلوڈ کیا جائے. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالے اور یہ ایک پرماننٹ فیچر ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کوئی توانائی کی قلت ہے تو ہم نے یہ کیا ہے، نو، یہ پرماننٹ فیچر ہوگا جس طرح باقی دنیا میں کر رہی ہے. ہمارا واحد ملک ہے جس میں ٹائمنگ جو ہے دنیا سے مختلف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں باقی دنیا کی ہم بڑی تقلید کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں تقلید کر رہے ہیں. ہماری دین کی بھی یہی ہدایت ہے. سر بابڑا ملازمین اس وقت کتنی بجلی مفت وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر وہ ختم کر دی جائے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اربوں خربوں میں فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. میں جو ان کی مفت بجلی جو ہے گھر میں ہی بجلی استعمال کر رہے ہیں، کارخانے تو نہیں چلا رہی ہے، دکانیں تو نہیں چلا رہے ہو، گھر میں بجلی استعمال کرتے ہیں. اور مختلف ملازمین کو جو ہے اپنے اپنے محکموں سے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ضرور ملتی ہے. مثلا بینکوں کے ملازمین کو جو ہے انٹرسٹ فری لون ملتے ہیں یا کم انٹرسٹ پہ لون ملتے ہیں. اسی طرح وہ ایک بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، اگر ان کو کنسیشن ملتا ہے بہرحال، لیکن پھر بھی ہم ریویو کریں گے کہ وہ کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے اس کا. میں ریکویسٹ کروں گا شہری رحمان صاحبہ کہ وہ اس کا جو کلائمیٹ کا جو اس کا ایکسپیکٹ ہے ان سے برکت. کافی مختلف چیزوں کی بات کی، تو کیا وفاقی کابینہ یا صوبائی کابینہ جتنی بھی مطلب اراکین ہے جو 6000 سی سی کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی آگے کوئی رائے عمل ہوگا، کوئی غور ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا، بالکل 100% ہوگا، 100% ہوگا. حوصلہ رکھیں. اجازت دیں تو میں 2 الفاظ اس پر کہہ دوں کہ یہ جو پالیسی آئی ہے یہ توانائی کا بہتر استعمال کا سسٹینیبل دیرپا استعمال کے حوالے سے بہت مؤثر ہے. ماحولیات کے شعبے کی طرف سے کلائمیٹ چینج دنیا میں انرجی ٹرانزیشن اور انرجی کنزرویشن، توانائی کا کم استعمال اور سسٹینیبل دیرپا استعمال کے حوالے سے ہوتا ہے. پاکستان اس ضمن میں بہت دیر کر چکا ہے. میں یہ بات بھی، اور میں پاور منسٹر کو بالکل داد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح یہ ایک بہت جامع ایک سلوشن دیا ہے. آپ ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر نے اس پر کافی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی دکھائی ہے، پرائم منسٹر نے بھی. صورتحال یہ ہے جی کہ ساری دنیا میں اس طرح کے کٹس بہت سالوں پہلے لگ چکے ہیں اور بہت مطلب دہائی سے یہ کام ہو رہا ہے. یہاں جو عادات ہیں، ہیبٹ اور بیہیویئر چینج ہے، یہ ضروری ہے اور اس میں آپ سب کی بھی شراکت داری ہمیں درکار ہے. جب تک میڈیا کے توسط سے ایک بات کی ایکسیپٹنس نہیں آئے گی معاشرے میں، تو جتنے ہم رولز ریگولیشنز، اوپر سے اقدامات، ایگزیکٹو آرڈرز لائیں آپ کے سامنے، ان کا جو اطلاق ہے اور ان کا جو مؤثر بننا زمین پہ ہے اور ان کے پھر اثرات
हमारे लिए मौसर सम्राट में ट्रांसलेट होना बहुत मुश्किल होगा। ये सारी दुनिया में हो रहा है। और एक मैं आपको बात कह दूं, क्योंकि हम इस वक्त हमारे ज़ाहिर एक इक्तिसादी इस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉसिल फ्यूल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस मुल्क में विंड और सोलर एनर्जी इतनी आपके सामने खड़ी है, हम पहले तो अपनी कंजर्वेंसी शुरू करें। और आपको इसके बाद पानी के हवाले से भी हम बिल्कुल मदऊ करेंगे कि दुनिया में सबसे मतलब आप ठीक है आपकी कमी है वगैरह, लेकिन आपका यूसेज देखें, दुनिया में टॉप 5 पर कैपिटा आपकी यूसेज है सबसे ज़्यादा। तो वेस्टेज जो है, चाहे वो तवानाई में हो, पानी के अखराज में हो, और जो आपके रिसोर्सेज हों वसाइल, उसमें कमी करना अब नागुज़ीर है जी। ये वर्क फ्रॉम होम पर मैं एक कुछ बात कहना चाहती हूँ। ये देखिए वर्क फ्रॉम होम है, ये जब भी सामने आता है, देखिए कोविड में सारी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, और जब तक दुनिया और इसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल में होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल अपने आप पर लाते हैं, आप पर भी लाते हैं। हमें इसमें और वल्नरेबल क्लाइमेट हम कितना मुतासिर हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे। सैलाब की तबाहकारियाँ आपने देखी, आपने क्लाइमेट चेंज, आपने हीट वेव की तबाहकारियाँ देखी। अब ये दूसरी बात है कि हम इसमें 1% से ज़्यादा हो, यानी हमने नहीं किया, लेकिन हमें अपनी बचत करनी होगी। और ये माहौलियात का पहला सबक होता है, जो सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मतलब ही एनर्जी ट्रांजिशन होता है, दरख्त उगाना होता है ज़रूर, लेकिन आप अपने सोसाइटी को, अपने माहौल को, शहरियों को किस तरह, और रियासत को भी, क्योंकि रियासत पूरी ओवर स्ट्रेच में थी इस वक्त। जब आपका माहौलियाती एक कोई सान्या होता है तो ओवर स्ट्रेच में होते हैं। हमारे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे वसाइल, वो बरूए कार हैं इस वक्त, और गुंजाइश रीबिल्डिंग की इस वक्त इतनी कम है कि हमें इधर से लेके उधर लेना पड़ रहा है। बट अगर लीडरशिप है, अगर पॉलिटिकल विल है, अगर आप लोगों में हमने हमारा साथ इसमें दिया और लोगों का बिहेवियर चेंज में मदद फरमाई, यानी कि अब खुद भी हम कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कि सब सिर्फ आपको कहा जा रहा है। यहाँ इस वक्त गाड़ियों की बात की, ये देखिए एक पॉलिसी एक महीने में एक सीज़न में आती है। हम सारी बिहेवियर चेंज पॉलिसी कहीं दुनिया में एक साथ नहीं होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आ रही हैं, एयर पोल्यूशन की भी आएगी, तो उसमें बहुत सारे लंबे चौड़े जुज़ होंगे जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़, कुछ ईवी में आएंगे, ईवी में मतलब जो 2 सीटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स के अलावा रिक्शे और जो 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इनका भी आएगा, इनकी भी पॉलिसी आएगी जी, ताकि हमारे एमिशंस कम हो, पोल्यूशन कम हो, और आपका इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम का वो भी कम हो। लेकिन बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल, ये दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत मतलब सबके सामने होता है, सफ़े अव्वल में होता है, तरजीहात में से। ये हमारा मुल्क बहुत देर कर चुका है। और मैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इसका इम्पैक्ट भी अगर तवानाई वज़ीर डिस्कस करें, कोविड में किया था कि नहीं, दुनिया में आलूदगी ख़त्म हुई थी, नज़र आई थी दुनिया में। और ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जी, दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के कहें जी कि फ़ाइल नहीं मूव होगी। कम से कम हुकूमत से ऐसा नहीं होगा कि फ़ाइल नहीं मूव हुई या किसी से मुलाकातें नहीं हुई, ये सब जूम पे हो सकता है। हाँ, हमारा IT सेक्टर मुस्तहकम हो, हम और सब भी काम कर सकते हैं। और इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने बिजनेस हाउसेस हैं वो भी आपके तवस्सुत से कोऑपरेट करें। सारी चीज़, सारी पॉलिसी पुलिसिंग से नहीं होती ना जी, ये आप सब एक साथ मिल के शराकत दारी से जब पॉलिसी बनती है, टाइम इसीलिए लगता है, ये तो सब इम्प्लीमेंट करें। आप ये मुझे बताएं कि कहाँ दुनिया में रात को 10, 11, 12 बजे तक मार्केट्स खुली होती हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो अपना गवर्नेंस इन्फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पुलिसिंग के बजाय सबके साथ मिल बैठ के पॉलिसी बनाई गई है। तो इसमें सबकी शराकत दारी और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा, मैं कह रही हूँ
कि इसमें पॉजिटिव आपको आउटकम इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। बेहजाज सलीमी साहब, खाजा साहब ये बताइएगा कि सोलराइजेशन के हवाले से भी बात हुई थी, इस प्लान में वो भी शामिल था। ये बताएं कि जिस तरह अभी पार्लियामेंट हाउस में सोलराइजेशन हुई तो हर साल जो है वो ना सिर्फ अब कौमी असम्बली फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रही है, बल्कि एक माहौल पे भी अच्छे असरात मरतब हुए हैं, बल्कि उल्टा वापडा उनको पैसे देता है। तो आप वापडा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वापडा पानी का। आम सार्फिन को क्यों सर ये सहूलत नहीं देते? क्योंकि नॉर्मली जो सोलर में खर्चा आता है वो स्टोरेज का है, तो जो लाइसेंस देना शुरू किए थे वो आम आदमी को भी उस तक एक्सेस दें कि वो जो अपना सोलर लगाए और वो वापडा के जरिए उसको भी ये फैसिलिटी मिले जो। चले, मैं समझ गया आपका। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्टीमेटली जो है हमारे शहरी जो हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करें और स्टेट जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बाय करे। जो आपने वो स्टोरेज की फैसिलिटी, वो ये नेपरा ने कोई 2 महीने 3 महीने पहले ये थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट की थी कि बहुत जो रेवेन्यू जो था वो ट्रांसफ़र हो रहा था प्राइवेट सिटीजन्स को, which according to NEPRA was exorbitant. Am I right? सर मैं क्लैरिफाई कर दूं जी, नेपरा ने इस मामले में सिर्फ एक पब्लिक हेयरिंग की थी, उसमें उनका कोई ऑर्डर नहीं था ये नेट मीटरिंग के हवाले से जो शमसी तवानाई की होती है। तो लिहाजा जो टैरिफ इस साल मौसम गर्मा में दिया गया था नेट मीटरिंग वालों को, उसी सतह पर कायम है, उसमें कोई कमी नहीं की गई। ये देखें, ये एक ऐसा चीज़, मैं जो है पावर मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सेक्रेटरी पावर भी यहाँ पे है, कि इसको जितना आसान बना सकते हैं नेट मीटरिंग को बनाएं। इससे लोड जो है बड़ा इंसेंटिवाइज होगा और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेट में। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और भी सिटीजन्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि नेट मीटरिंग के लिए लोग ठीक ठाक खज्जल ख़राब होते हैं, इमीडिएटली नहीं होती। ये एक ऐसी बात है कि फौरी तौर के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को जो है या उनके इदारों को फौरी तौर के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। उसके लिए लोगों को खजल नहीं होना चाहिए। ये इस वक्त हो रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। लोगों को सिफारिशें करानी पड़ती है नेट मीटरिंग के लिए। सनाउल्लाह साहब ध्यान से। साहब एक तो आपने ये प्लान बता दिया है और आज से इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? दूसरा मेरा खुरम साहब से सवाल, खुरम साहब आपकी जो डिस्कोज हैं उनकी जो इनएफिशिएंसी है वो उसकी कीमत कौन अदा कर रही है? और 8-10 साल से प्लान है कि डिस्कोज को प्राइवेटाइज करेंगे। मेरे ख्याल 2500 अरब रुपये पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट पहुंच चुका है और गैस सेक्टर का 1400 अरब रुपये। तो क्यों इन प्राइवेटाइजेशन की कौन सी सियासी वजूहत की वजह से हमेशा इसको रेफर किया गया है? अब इस प्लान में है कि इनसे जान छुड़ाई जाए ताकि इनकी इनएफिशिएंसी का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़े। सर आपसे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है इस प्लान पर अमल करना? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। इसके लिए कोई और नया अदारा क्रिएट करके और ख़र्चा हम करें? जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है मुल्क का, वो इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कराएगा इंशाल्लाह ताला और कामयाब होंगे। ये कोई इसमें पॉलिटिकल इसका कोई डिविडेंड्स लेने की हम कोशिश नहीं कर रहे। ये हम बल्कि इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इसमें सबका फ़ायदा है। पॉलिटिकल गेन भी होगा और मुल्क का जो है एक माशी बहुत बड़ा जो है मुनाफा इसमें मुज़मर है इस सारे प्रोग्राम में। ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो है कैबिनेट इसको मॉनिटर करेगी और अगर कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन में कोई खिलाफ वर्जी हो रही है कैबिनेट जो है उसका नोटिस लेगी और ये इंश्योर करेगी कि इसके ऊपर जो है 100% जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जी, मुख्तलिफ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी निजकारी में एक बुनियादी हकीकत हायल है और वो ये है कि जहाँ नुकसान हो रहा है वो जिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में वो निजकारी के लिए मौजू नहीं है और जो निजकारी के लिए मौजू है वहाँ नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर हम निजकारी करते हैं जो सूटेबल हैं तो
उससे पावर सेक्टर के लॉसेस में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आएगी। ये ज़रूर है कि निजकारी से एफिशिएंसी आएगी। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जो फ़िलहाल फ़ैसला है वो ये है कि बजाय बड़ी पैमाने पर निजकारी के, इनके मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, उनको हम बाय फंक्शन जो है वो इंशाल्लाह उसमें निजकारी करेंगे। कहीं बिल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं फीडर की जो मेंटेनेंस है, उनके जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं उनको हम फिलहाल प्राइवेटाइज करेंगे। अभी लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन जो है वो कार्ड्स पर ये मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जहां पे जो होल्स हैं उनको प्लग करने की कोशिश की, जहां पे बेईमानी हो रही है या चोरी हो रही है उनको प्लग करने की, उनको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि वो कारोबारी हजरात जो हैं वो वसूली भी करें और साथ जो है मजीद नुकसान से भी हमें बचाएं। अगर आप दुकानें जल्दी बंद कर देंगे, लास्ट टाइम भी मेरे साथ मौजूदगी में मैंने ये राय भी दी, सुझाव भी रखा था, दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे तो आबादी में बहुत इजाफा हो जाएगा। उसके लिए तो ये आबादी वाले जो है ना, आप सजेशन दें, जो है ये मीडिया बैठा हुआ है, सजेशन दें, उसमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। सवाल भाई साहब जैसे आपने बताया तो ये इम्प्लीमेंटेशन जैसे आवाम के लिए प्लान है कि वो इस पर अमल करेंगे, मिजाज बदलना होगा, आदात को बदलना होगा। रूलिंग एलीट जो है वो अपनी आदात बदलने के लिए क्या प्लान कर रही है? दूसरा ये कि बिल्कुल मुल्क में तवानाई के बहरान के साथ अब आटा भी महंगा हो रहा है, आटे की शॉर्टेज भी हो रही है। इतना तीन आदमी बोलेंगे तो मैं कल्ला किस तरह तो नहीं बढ़ा पहली बात चीनी सस्ती और आटा महंगा, क्या हुक्मरान इत्तेहाद को इस चीज का बिल्कुल 100%। देखें सियासी जो वर्कर होता है उससे ज़्यादा कोई सेंसिटिव नहीं होता इस चीज़ का कि कौम क्या सोच रही है। हमने डिफ़िकल्ट फैसले जो है माजी में भी किए हैं, कौम की बेहतरी के लिए किए हैं, आइंदा भी अगर मजबूरी होगी तो हम करते रहेंगे। आप देखें मैंने भाई साहब जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज़्यादा पैदा करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बोलें